محمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُذًا صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان، جیسے آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اب اگر معذرت چاہتا ہوں کیونکہ گلا بھی خراب ہے، کیونکہ آواز کا بھی پرابلم ہے، تو تھوڑا سا اگر آگے تشریف لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ برائے مہربانی، کیونکہ میرا آپ جانتے ہیں کہ گلا بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسپیکر کے بغیر ہی جو ہے نا اس کو آج کی جو ہے نا تھوڑی سی زحمت کی جائے۔ جیسے کہ میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے یقیناً ثواب کثیر حاصل کیا۔ ویسے یہ میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ مجالس یہ نہ اسپیکر کی محتاج ہے، نہ کوئی مجمع کی محتاج ہے، اور نہ ہی پڑھنے والے کی محتاج ہے۔ ڈسٹربنگ ہوگی اگر یہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ جیسا کہ اکثر یہ میں کہتا ہوں کہ مجالس امام حسین علیہ السلام کے اوپر انسان شرکت کرے اور گریہ و زاری ہو، کہ اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک انسان کے اپنے وجود کے اندر انقلاب برپا نہ ہو۔ اب تقریباً سارے دوستان سوشل میڈیا سے واقف ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے۔ ابھی یہ اول ماہ محرم سے کراچی میں جو مسنگ پرسن تھے، جن کی جو جوان ظالم حکومت تو نہیں بلکہ جو ظالم چہرے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی طرف سے ان کو گمشدہ کیا گیا ہے۔ نہ کوئی قصور، کوئی ایسا جرم نہیں، بلا وجہ کہ یہ شیعہ یعنی حیدر کرار ہیں اور یہ فعال ہیں، یعنی یہ کام کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، اپنی فقہ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بس یہی جرم ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، نہ کام خود کرنا ہے نہ اگلے کو کرنے دینا ہے۔ اب وہ جو بیچارے مسنگ پرسن ہیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں کراچی میں علامتی بھوک ہڑتال پہ ابھی تک بیٹھی ہیں، اور اگر ہم اپنی مجالس کا جو حساب اگر لگایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم 2 دن میں حکومت کو جو ہے نا ناکو چنے چبوا سکتے ہیں اگر ہمیں شعور ہو تو۔ لیکن دکھ اور مصیبت کی بات یہاں پر یہ کہ جو مائیں اور بہنیں وہاں پر بیٹھی ہیں علامتی بھوک ہڑتال کے اوپر، وہاں پہ لوگ کتنے ہیں؟ 15 سے 20 لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، یعنی اتفاق میں کوئی وہ اتفاق والی بات ہی نہیں ہے۔ جب اتفاق نہیں ہے تو دشمن ہمارا وہ بالکل جو ہے نا جری اور بہادر، حالانکہ بہادر نہیں ہے، وہ ہماری کم علمی، کم شہرت اور نہ اتفاقی کی وجہ سے وہ ہمارے مقابلے میں مضبوط ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اتفاق کے طور پر ظالم کا کبھی سامنا کیا ہی نہیں۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حالانکہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہم گریہ کرتے ہیں،
امام حسین علیہ السلام خود فرما کے گئے تھے، کیا فرمایا تھا امام نے؟ انا قتیل العبرات، میں وہ مقتول ہوں کہ جس کو قتل کیا گیا عبرت کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ دو جملے تھے، آقا جوادی عاملی نے کہا تھا یہ جو ابرا ہے اور عبرا ہے، یعنی عبرا وہ ہے کہ وہ ہستی جس کے اوپر اتنے آنسو بہائے جائیں، اتنے آنسو بہائے جائیں کہ انسان کی اپنی زندگی میں ایک حرکت آ جائے، ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ یا ابرا یہ وہ ہستی کہ اس کے اوپر اتنا گریہ کیا جائے، اتنا گریہ کیا جائے کہ انسان کی آنکھیں ختم ہو جائیں۔ اب یہ دونوں چیزیں، انقلاب برپا ہو جائے اور اتنا گریہ کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کی کوئی قیمت بھی پھر بھی ادا نہیں، ہماری آنکھیں ختم ہو جائیں، ہماری جانیں ختم ہو جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب اس طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 7 خدا فرما رہا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے یہ کس لیے بنا؟ زینۃ لها، یہ جو زمین کے اوپر مخلوق ہے اس کے لیے ہم نے اس کو زینت قرار دیا ہے۔ زینت اللہ آپ کے لیے یہ زینت بنا ہے، کیوں؟ لنبلوہم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایہم احسن عملا، میں خدا یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میری مخلوق ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے، اور یہ جو زینت تمہارے لیے میں نے بخشی ہے، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ سمجھو کہ یہ دنیا فقط اور فقط میرے لیے ہے اور میں اس دنیا کے لیے ہوں، میں نے اس دنیا میں رہنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُدًا، یہ فقط اور فقط ایک لمحے کے لیے ہے، یہ پھر ہم جو بھی خوبصورتی اس دنیا میں ہے ساری کو ویران کر دیں گے۔ یعنی جو زمین اتنی زرخیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بنجر زمین میں تبدیل کر دیں گے، یعنی یہ کائنات ہم ختم کر دیں گے۔ ہم دراصل یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تمہیں وجود بخشا ہے اور تمہارے لیے ہم نے اس زمین کو زینت قرار دیا، اب تمہاری عقل پہ ہے، تم یہاں پہ سوچو، فکر کرو، ہو سکتا ہے اس سوچ اور فکر کے ساتھ خدا تک پہنچ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم سوچ اور فکر کرو خدا تک پہنچ جاؤ۔ ہاں اس کے مقابلے میں بھی ہے کہ اگر تم اس دنیا کی اس خوبصورتی میں اپنے آپ کو مگن کر بیٹھو پھر خدا تک نہیں بلکہ شیطان تک پہنچ جاؤ گے۔ صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد۔ یعنی خدا ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے، وَنَبْلُوَهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خدا ہمیں شر سے بھی اور خیر سے بھی پہچاننا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ آیا جب یہ دنیا کی راحتیں اور دنیا کے سکون میں آتا ہے، آیا یہ مجھے یاد کرتا ہے یا کسی اور کو؟ آیا جب یہ آسانی میں آتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے یا دنیا کو یاد کرتا ہے؟ اچھا یہ دنیا ہے کیا؟ یعنی یہ دنیا ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس اللہ کے نبی نے جو دنیا کی بھوکت اور دنیا کی جو قدر و قیمت اور دنیا کی خوبصورتی جو بتائی ہے بڑی کمال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ دنیا ملی ایک ضعیفہ خاتون کی شکل میں، ضعیفہ حتماً روایت آپ نے سنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مجھے ضعیفہ خاتون کی شکل میں ملی۔ کیا تھا یہ دنیا جو ضعیفہ خاتون کی شکل میں ملی؟ جسم لٹکا ہوا، زیور لٹکے ہوئے، بال کس طرح، یعنی اتنی کوئی بدصورت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کون ہو؟ کہا میں دنیا۔ کون سی دنیا؟ میں وہ دنیا ہوں کہ جس کے عشق میں دنیا والے اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میں وہ دنیا ہوں کہ جس کے عشق میں، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا آپ ہو؟ جی میں ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے کوئی شادی بھی کی ہے؟ کتنے آپ کے شوہر ہیں؟
میرے اتنے شوہر ہیں کہ گنتی میں نہیں آتے. اچھا تمہارے اتنے شوہر کہ تمہارے شوہر گنتی میں نہیں آتے، تو یہ بتاؤ تمہارے شوہر مر گئے یا تمہارے شوہروں نے تمہیں طلاق دے دی؟ کہا نہیں، نہ میرے شوہر مرے نہ میرے شوہروں نے طلاق دی. پھر کیا کیا اپنے شوہروں کے ساتھ؟ کہا میں نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے شوہروں کو قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دنیا بتا رہی ہے میں نے اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے عجب ایسے لوگوں کے اوپر جو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس دنیا نے صاحب دنیا کے ساتھ کیا کیا اور پھر عبرت حاصل نہیں کی. یعنی مثال کے طور پر اس دنیا نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، یعنی فرعون سے کوئی بڑا کوئی بادشاہ ہے، اتنی سلطنت، اتنی مال اور دولت، پھر دنیا نے کیا کیا؟ پھر دنیا نے اسے قتل کر دیا. شداد کے ساتھ کیا ہوا؟ سارا کچھ تھا لیکن دنیا نے غرق کر دیا. فرعون کے پاس، شداد کے پاس، نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، سارا کچھ غرق ہو گیا. یزید کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، دولت، حکومت، فوج، لیکن دنیا کی محبت جو تھی دراصل خدا کے مقابلے میں شیطان کی پرستش کرنے لگ گیا. یعنی شیطان سے مطلب یعنی اپنے خواہشات نفس کے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور خدا کے نمائندے کے خلاف جنگ لڑنے پہ آ گیا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ مٹ جانے والا ہے. حضرت لقمان فرماتے یا بنیا، یعنی حضرت حشام جو ان کا بیٹا ہے، یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ بحر عمیق، یعنی اتنا گہرا سمندر ہے. اب کیا ہے یہ جو اتنا گہرا سمندر عمیق قد غرق فیہا عالم کثیر، یعنی یہ جو دنیا ہے اتنا گہرا سمندر ہے، جو بھی اس کی طلب میں بڑھتا جائے گا یہ دنیا اس کو اپنے اندر کیا کرتی جائے گی؟ اپنے اندر غرق کرتی جائے گی. اور جس طرح دنیا کے لالچ میں انسان اپنے آپ کو سمندر میں غرق کرتا جائے گا اتنا اپنی منزل مقصود سے دور ہوتا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ جوان تھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اپنے جوانوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ خزانہ کتنا ہے. یعنی ایک جگہ جگہ پہ خزانہ نظر آ رہا، اور جو اپنے خزانے کے پاس کھڑا ہوتا ہے آگے چلنے کا نام نہیں لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ خزانہ میں نے دکھایا، آپ مجھے چھوڑ رہے ہو، یہ خزانہ اب یہ خزانہ میں نے دکھایا اور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. اب یہ کہا نا، اور یہ صحابہ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ آگے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب یہ خزانہ دراصل نہیں ہے، آپ جس کے پاس کھڑے ہو گئے ہو یہ خزانہ اصل نہیں، خزانہ میں دکھاؤں گا آپ کو. اچھا وہ کون سا خزانہ ہے؟ یہ جوان اپنے اپنے خزانوں کے پاس رک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کسی گاؤں میں پہنچے، ایک گھر میں آئے، گھر میں ایک ضعیفہ تھی. کہا اللہ کا مہمان چاہیے یا نہیں؟ کہا چاہیے، آ جائیے. اچھا لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو، میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن جو بھی اس شہر کا، جو اس گاؤں کا نہیں ہوتا تو یہ جو ہمارا بادشاہ ہے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ مرضی ہو جائے میرے ساتھ ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. رات کا وقت ہوا، اس کا بیٹا آیا، اس کا جوان بیٹا آیا. جب بیٹا آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کون، کرتے کیا ہو؟ کہ میں جھاڑو دیتا ہوں. اچھا جھاڑو دیتے ہو، کوئی حسرت بتاؤ جو تمہاری پوری نہیں ہوئی، کوئی حسرت بتاؤ جو تمہاری پوری نہیں ہوئی. اب یہ کہتا ہے میں کیا آپ کو اپنی حسرت بتاؤں؟ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہو، صبح آپ نے چلے جانا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حسرت ہے، آپ نے پوری تو کرنی نہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں. یہ جو ہمارا بادشاہ ہے اس کی ایک مرتبہ میں نے بیٹی کو دیکھا، اس کی ایک مرتبہ اس کی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے نکاح کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس یہ حسرت کا، کل جاؤ
بادشاہ کی دربار میں جا کے خواستگاری کرو، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ اس نے کہا آپ مہمان ہو، تم میری جان کے در پہ بن گئے ہو، اگر میں یہ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ بادشاہ تو میری گردن اڑا دے گا کہ جناب اپنی اوقات دیکھو اور اپنا کام دیکھو۔ اب یہ جوان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا میں ضامن، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ جب بادشاہ کی دربار میں آیا، بادشاہ فلاں جگہ پر میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کرتے کیا ہو؟ بادشاہ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اب جوان نے کہا کہ میں تو گلیوں میں کوچوں میں جھاڑو دیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ جھاڑو دیتا ہوں۔ اچھا آپ جھاڑو دیتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ آئے ہو؟ کہا مجھے پتہ ہے، کیا کروں، میرا دل نہیں مان رہا۔ اچھا اب بادشاہ نے کہا کہ چلیں اور نہیں، میں اس کا تھوڑا سا امتحان لے لوں۔ کہا اچھا اگر میری بیٹی کا رشتہ چاہیے تو ایک تشت جو ہے نا ہیروں اور جواہرات سے بھر کے لے کے آؤ۔ اب اس سے یہ واپس اب دل کی حسرت ختم ہو گئی۔ اب یہ وہ شرط ہے کہ جو پوری ہونی کوئی نہیں۔ اب یہ آیا، اللہ کے نبی کو جانتا نہیں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ جب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کہا اللہ کا نبی، یعنی جو بھی کہا کہ جناب میں نے کہا تھا یہ میری بات پوری ہوگی کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے تو یہ شرط رکھی ہے، بس یہ شرط، کہا ایک تشت لے کے آؤ، اس میں پتھروں کو ڈالو۔ جب پتھروں کو ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہو میرا اللہ ہیروں اور جواہرات کو خلق کرنے والا، اے میرا اللہ تیری ذات اس کو ہیروں اور جواہرات میں بدل سکتی ہے۔ وہ ہیروں اور جواہرات میں بدل گئے۔ اب یہ جوان بڑی خوشی کے ساتھ وہ تشت کو اٹھا کے دربار میں، اب جب دربار میں لے کے آیا، بادشاہ نے کہا کہ چوری کر کے تم لے کے آیا؟ کہا نہیں۔ اچھا پھر ایک کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، 7 اور لے کے آؤ۔ اب یہ جوان کہتا ہے جو ایک دے سکتا ہے 7 بھی دے سکتا ہے۔ اب پھر آیا 7 لے کے آیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ اس کو اگر کوئی خزانہ ملا ہوا ہوتا تو یہ اس طرح نہ ہوتا، لیکن یہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضرور ہے۔ اس نے کہا بتاؤ اس کے پیچھے کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے، یہ سمجھ گئے کہ اللہ کا نبی ہے، یہ حضرت موسیٰ ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسے کر نہیں سکتا۔ کہا لے کے آؤ میری دربار میں، لے کے آؤ کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ پڑھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں آئے، بادشاہ نے کہا پہلی بات تو یہ اس جوان کا میری بیٹی کے ساتھ رشتہ پڑھو، نکاح پڑھو۔ اچھا نکاح ہو گیا۔ اب اگلے دن بادشاہ اس دنیا سے چلا گیا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، بادشاہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ کس کو بادشاہ بنائیں؟ کہا اسی کو جو نیا نیا داماد بنا، جو نیا نیا داماد بنے اسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب یہ بادشاہت آپ کو مبارک، یہ آپ کیونکہ نئے نئے رشتے میں منسلک ہوئے، آپ کو رشتہ بھی مبارک، میں جا رہا ہوں۔ اچھا آپ جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ایک جملہ بولتے ہیں، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اب یہ جوان سوچنے لگا کہ یہ کیا لمحہ تھا کہ کل تو میں جھاڑو دینے والا تھا، آج میں بادشاہ بن گیا ہوں، یہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، پیچھے پیچھے یہ جوان اپنا تخت چھوڑ کر، اپنی نئی نویلی دلہن چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کہاں؟ کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اب وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جوان کو لے کر آئے، یہاں پہ جو پرانے صحابہ کھڑے تھے اپنے اپنے خزانوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او جوانوں آپ کس خزانے کے پاس کھڑے ہو؟ یہ خزانہ یہ ہے دراصل، جو خزانے کو، جو بادشاہ کو، بادشاہت کو یہ چھوڑ کر آ گیا ہے، دراصل یہ خزانہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو خزانہ یہ ہے جو خدا کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر کے آ گیا ہے۔ تو عزیزان کبھی میں نے کہا نہیں ہے کہ توجہ کریں، لیکن اس واقعے کے اوپر میں کہوں گا کہ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ امید پڑ جائے ہماری۔ ایک قاسم جگرچی، قاسم اس کا نام ہے، جگر بیچنے والا، میں دور اب نہیں لگاؤں گا کیونکہ گلا جو ہے نا وہ اجازت تھوڑی نہیں دے رہا۔ قاسم جگرچی، قاسم جگر بیچنے والا،
یہ شراب پیتا تھا، بدماش جس طرح ہوتے ہیں ویسے تھا، اور اپنے محلے میں لڑائیاں جھگڑے کرنے پہ رہتا تھا۔ لیکن جب ماہ محرم آتا سارا کچھ کنار، بدماشی ختم، شراب ختم۔ جب بھی دیکھتا یہ اپنے آپ کو مجلس میں حاضر پاتا، اس طرح سنگت کا سپاہی، اس کو سالار جو ہم بولتے ہیں اسی طرح کا تھا۔ لیکن جو سنگت کی تعداد اگر 500 تھی نا، ایک وقت ایسا آیا کہ 20-25 افراد 30 افراد تک رہ گئی۔ اب جن کی سنگت تھی وہ پریشان ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا، ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب لوگوں کے پاس گئے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں چھوڑ گئے؟ کہا جناب آپ کی سنگت میں ایک شرابی آتا ہے، آپ کی سنگت میں ایک شرابی آتا ہے، اور جہاں پہ شرابی ہو پھر ہمارا کوئی کام وہاں پہ نہیں ہے، یا تو اسے دور کیجئے یا ہم پھر دور ہیں۔ اب یہ آئے اسی قاسم کے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ابھی حاضر ہوں اپنی اور اپنے بال بچوں کی جان لے لوں اپنے امام کے نام پر۔ کہا اچھا پھر آپ اپنے امام سے اتنی محبت کرتے ہو، اے قاسم پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے امام کی سنگت یا اس میں جو ماتمی یا جو اس میں شرکاء ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ؟ کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اس بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ تعداد کم ہو جائے؟ کہا اس بندے کو پھر تھوڑا سا دور ہو جانا چاہیے۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھا، قاسم سمجھا کہ کہیں یہ بات میرے پہ تو نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا اے قاسم تمہاری دراصل وجہ سے لوگ چھوڑ گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے، بدماش ہے، اس کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ اس کی داڑھ نکلی، چیخ نکلی۔ اب اس نے کہا ابن رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب اس نے کہا آپ جائیے، میں نہیں آتا، میں آپ کے عزاداری میں شرکت نہیں کرتا۔ اب یہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ قاسم اپنے گھر میں اس نے کالے علم لگائے، پرچم لگائے، اور خود ایک تنہا عزادار، خود ہی مصائب کو بیان کرتا ہے، خود ہی گریہ کرتا ہے، خود ہی ماتم کرتا ہے، خود ہی نوحہ پڑھتا ہے۔ اب یہ اس کے بچے کہتے ہیں کہ اے بابا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا بیٹا آپ جائیے، میں نہیں جا رہا، میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے، جو بھی بہانہ بنانا تھا بہانہ بنا رہا، لیکن بتا نہیں رہا کہ وجہ کیا ہے۔ آخر کار رو کہ مولا میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے میں ایسا عمل نہیں کروں گا، مولا ہو سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اتنے میں شب عاشور یہ جو 7 افراد تھے جو عزاداری کرواتے تھے، ہر بندہ رو کے دوسرے کے گھر، ایک کے خواب میں امام حسین علیہ السلام آئے، اس وقت تک آپ کو کس نے اجازت دی ہے میرے عزادار کو میری عزاداری کے باہر نکالو؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ اس وقت تک میں حسین آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ قاسم آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ ایک اٹھا دوسرے کے گھر میں، جب دوسرے کے گھر میں پہنچا تو دوسرا بھی آؤ بکا۔ کیا ہوا؟ امام حسین میرے خواب میں آئے، امام نے یہ فرمایا جب تک قاسم معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں حسین بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ کو کس نے اجازت دی اس کو نکالو؟ اب یہ ساتھوں جب قاسم کے گھر پہنچے تو قاسم بھی رو کہ اس کا برا حال، اپنے سر دیواروں پہ مار رہا ہے۔ ہوا کیا؟ اب قاسم کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام میرے خواب میں آئے، امام نے فرمایا اے قاسم جب تک تو انہیں معاف نہیں نہ کرے گا میں حسین بھی معاف نہیں کروں گا۔ اے قاسم تم میرے لیے، میں حسین کے لیے، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ کام چھوڑ اور میرے لیے مجھ حسین کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دے۔ اب یہ قاسم کہتا ہے کہ میں تو اتنا گناہ گار تھا اور امام حسین علیہ السلام نے میری کتنی قیمت لگا دی۔ اب وہی روز عاشور ہوا۔ اب قاسم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میں کچھ اور نہیں چاہتا کہ نہ میری زندگی ہو اور یہ میں نہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ ہو سکتا ہے روز عاشور میری جان نکل جائے، ہو سکتا ہے۔ ادھر روز عاشور جلوس برپا ہوا، جلوس نکلا، ادھر قاسم کے بچے روتے ہوئے آئے، لوگوں سے کہا لوگوں میرا بابا مارا گیا، میرا بابا اس دنیا سے
چلا گیا. آزاد عزیزان، اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ عزاداری کریں، مجلس امام حسین علیہ السلام میں آئیں اور خلوص نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی مانگے، تو یقیناً خدا امام حسین علیہ السلام کے صدقہ میں ہمیں معاف کر سکتا ہے. صلوات علی محمد. جیسا کہ 7 ماہ محرم آج اس جوان کا مسائل پڑھنے کا دل کر رہا ہے جو 2.5 سال کا سن تھا، یتیم ہو گیا. 2.5 سال کا سن امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو قاسم کا 2.5 سال کا سن، چھوٹا سا بچہ. اب یہ چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بابا کو زہر ملی ہوئی، قے کی صورت میں امام کا کلیجہ باہر آ رہا ہے. اب یہ قاسم دیکھ رہے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے ام فروا، دروازے کو بند کرو اور قاسم کو میرے پاس لے کے آؤ. اب امام حسن علیہ السلام نے قاسم کو اپنے سینے پہ لٹایا اور کہا، اے قاسم میں جا رہا ہوں، ایک ایسا وقت آئے گا تمہارے چچا کو تمہاری ضرورت پڑے گی. جب تم دیکھو نا کہ چچا تمہارا تمہیں اجازت نہیں دے رہا، یہ ایک چیز میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں اور یہ تمہارے بازو کے اوپر باندھ رہا ہوں، جب دیکھو نا کہ چچا اجازت نہیں دیتا تو یہی چیز اتارنا، اپنے چچا کے حوالے کر دینا، چچا تمہارا تمہیں اجازت دے دے گا. عزیزان، بس آپ کی زحمتیں تمام، کیونکہ آخری دن ہے. 2 دن اور امام حسین علیہ السلام ہمارے مہمان، ہم نے جتنا گریہ کرنا ہے کر لیں. اللہ جانے اس کے بعد ہماری زندگی میں محرم آئے یا نہ آئے. اب شہزادہ قاسم، جب امام حسن علیہ السلام نے تعویذ لکھ کے دیا نا، امام حسن علیہ السلام نے بازو کے اوپر باندھا، بس آ گیا روز عاشور. اب امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب قاسم آتے ہیں، اے چچا مجھے موت کی اجازت. امام حسین علیہ السلام اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں، قاسم کس طرح تمہیں اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے. ارے جب بھی میں اپنے بھائی کی یاد میں آتا ہوں تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ جب آخر پہ آئے نا جناب شہزادہ قاسم کا، چچا مجھے موت کی اجازت. اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قاسم مجھے یہ بتا، موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی حکیم ایسا نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہو سوائے اس جوان کے. ہر کوئی کہتا ہے اللہ جانے موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کا ذائقہ بڑا تلخ ہے، موت کا ذائقہ بڑا شور ہے. لیکن یہ ایک ایسا جوان کربلا میں ملا جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے قاسم بتا موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ اب شہزادہ قاسم فرمایا، آہلی من العسل، اے چچا میں موت کا ذائقہ بتاؤں تو موت کا ذائقہ میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اے قاسم موت کی اجازت چاہتے ہو، جاؤ تجھے میں نے موت کی اجازت دی. امام حسین مولا عباس نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ شہزادہ قاسم کو تیار کیا. جب تیار کر کے کہا نا جاؤ اب قاسم میدان جنگ میں آئے. جب جنگ میں آئے نا تو شہزادہ قاسم کا سن تو تھا نا 13 سال، منہ پہ نقاب. جب مقابلے میں آئے، اردک نامی پہلوان تھا، اس کے 7 بیٹے آئے. 7 بیٹوں کو شہزادہ قاسم نے فنار کیا. آخر پہ اردک نامی کہتا ہے، جوان یہ پہلوان کہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے نے میرے 7 بیٹوں کو فنار کر دیا. اب میں جانوں اور یہ جوان جانے. ابھی اردک نامی پہلوان شہزادہ قاسم کے مقابلے میں آیا. جب مولا عباس نے دیکھا نا، مولا عباس کہتے یہ اتنا کمینہ، اس کو تو میرے مقابلے میں آنا چاہیے تھا. یہ میرا بھتیجا 13 سال کا بچہ، یہ اس کے مقابلے میں آ رہا ہے. لیکن شہزادہ قاسم نے خدا کی مدد سے اس کو بھی فنار کیا. جب فنار ہوا، فوج اشکیا کہتی ہے اکیلا آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر فوج اشکیا قاسم کے مقابلے میں جاؤ. پھر مقابلے میں آئے. ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کے سر میں گرد لگا. اب شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین پہ اوپر نہ ٹک سکے. گھوڑے کی زین پر جب نہ رک سکے نا، شہزادہ قاسم نے کہا یا اماں تو ادرکنی، او چچا میری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ اللہ جانے کتنی مشکل کے ساتھ
امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو شہزادے قاسم تک پہنچایا ہی تھا کہ ایک مرتبہ دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، ارے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے شہزادے قاسم کا جسم پامال ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا نا کہ لاش کے اب ٹکڑے ہو چکے ہیں، شاید پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو ارے میں کس طرح اپنی بھابھی کے سامنے اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤں گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ينقلبون۔ میرا اللہ تے محمد و اہل بیت محمد کی عزت و نوازہ، میرا اللہ ہماری اس کلیل سے باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ تے محمد و اہل بیت محمد کی عزت و نوازہ، میرا اللہ اس ذکر کے صدقہ میرا اللہ ہماری تمام صغیرات میرا گناہ کو معاف فرما۔ میرا اللہ ہمارے بارے میں امام محمد زمان علیہ السلام کے حکم میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اول انصار میں شمار فرما۔ میرا اللہ تے محمد و اہل بیت محمد کی عزت و نوازہ، میرا اللہ ہماری تمام نگہداشت کو اپنی بارگاہ میں